بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے اللہ نہیں۔ نیکی کو کبھی نشانہ مت بنائے، داڑھی والا کبھی چور نہیں ہوتا، بعض اوقات چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتے بلکہ بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پردہ کرنے والیاں تو باعزت گھرانوں کی ہوتی ہیں، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہیں۔ لہٰذا برائی کو ختم کیجیے، نیکی کو نشانہ مت بنائیے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ کے مرنے کے بعد شاید آپ کے گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض اتار دیں، مگر کسی سے ہوئی ظلم اور زیادتی کا نہیں اتار سکتے، اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ 8 مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلال الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کے 2 فرمان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس قدر جتنا اس کو دے رکھا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اکیلے جینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، آپ ان کے لیے اہم ہیں، کل آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر آتی ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی جاتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ زندگی گزر ہی گئی، سب کو خوش کرنے میں جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو وہ مانیاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں اسی لیے بانٹ دی جاتی ہیں، صرف غم اپنے ہوتے ہیں جو پاس رکھ دیے جاتے ہیں۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں، عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ اداکاری ہمیں آتی نہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں مخلص ہو کے چلتے ہیں، چاہے وہ عروج میں ہو یا زوال میں ہو۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنائیں وہ کسی نہ کسی موڑ پر مان توڑ ہی دیتا ہے، پھر وہ رشتہ چاہے دوستی کا ہو یا محبت کا۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ہے ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا،
اب کسی کی آس نہیں رہی، زندگی میں تنہائیوں نے ہمیں اکیلے رہنا سکھا دیا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ محبتیں اور عزتیں اعزاز ہوتی ہیں، یہ نصیب سے ملتی ہیں، اور اوقات مرتبہ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج کی بات انسانی فطرت ہے، ایک بات کے پیچھے انسان ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں، پرواز بلند رکھنی ہو تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو، اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ واقف ہوں بہت خوب اس دنیا کی فطرت سے، بہت چاہتے ہیں لوگ مگر ضرورت کی حد تک۔ مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی بھرم رکھا ان بے فیض رشتوں کا، سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں اس لیے بانٹ دی جاتی ہیں، صرف غم اپنے ہوتے ہیں جو پاس رکھ دی۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھرتا جاتا ہے۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ جانے لگتی ہے تو دنیا سے صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی اور ایک بیماری میں، عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتے، اسی لیے تینوں چیزوں پر حضرت علی نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے۔ گہرے الفاظ، میں نے لوگوں سے ایک قدم پیچھے کیا تو انہوں نے 5 قدم پیچھے کر لیے۔ کوئی میرے لیے نہیں آیا، میں نے اگر کسی کو نہیں منایا تو وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یعنی رشتہ ختم۔ میں لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہوں تو لوگ ساتھ چلتے ہیں، اور جب میں تھک کر رک جاتا ہوں تو کسی کو اپنے ساتھ اپنا منتظر نہیں پاتا۔ لوگ اسی لیے گنوا دیے گئے ہیں کہ میں نے رشتوں میں ایفرٹ کرنا چھوڑ دی تھی، میں نے منانا چھوڑ دیا تھا، میں نے معذرت کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو میرے پاس میں ہی رہ گیا۔ شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں، ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے اچھے دنوں کے انتظار میں 76 سال گزار دیے۔ ہر 5 سال بعد پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس ملک میں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اتنا خدا بھی نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ اس ملک میں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حلال و حرام کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا نہ بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو سجدوں میں رو رو کر ہمارے لیے اللہ کو مناتا رہا، ایسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کروڑوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتی ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں۔ یہ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں اور اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتی، میری مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں میں بے صبری ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے، وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا اور وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ ہے کہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا اور میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتی ہوں نا کہ میرا اور وہ رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو تب میری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے اور ہر بار مایوسی کے بعد میری اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین